السلام علیکم۔ حیض سے نہاتے وقت بالوں میں کنگھی کرنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے کہا ہم سے ابن شہاب زہری نے، انہوں نے عروہ سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھا۔ میں نے ان لوگوں میں تھی جنہوں نے تمتع کیا تھا اور قربانی اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اتفاق سے ان کو حیض آ گیا اور 9 شب تک ذی الحجہ کے پاک نہیں ہوئی۔ تب انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو عرفہ کی رات آ گئی، صبح کو عرفہ ہے اور میں نے تو عمرے کا احرام باندھا تھا، اب کیا کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ایسا کر اپنا سر کھول ڈال اور کنگھی کر اور عمرے کو موقوف رکھ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب حج کر چکی تو آپ نے محرم کی رات میں عبد الرحمن میرے بھائی کو حکم دیا، انہوں نے اس عمرے کے بدل جس کا میں نے پہلے احرام باندھا تھا مجھ کو دوسرا عمرہ تنعیم سے کرایا۔ حیض کا غسل کرتے وقت عورت کا اپنے بال کھولنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے عابدین اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عاصمہ نے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا ہم ذی الحجہ کے چاند کے نزدیک مدینہ سے نکلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جی چاہے میقات پر سے عمرے سے احرام باندھے اور عمرے ہی کا احرام باندھے، اور گر میں قربانی ساتھ نہ لایا ہوتا تو میں بھی عمرے ہی کا احرام باندھتا۔ اب بعضوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بعضوں نے حج کا، اور میں ان میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ اتفاق سے عرفہ کا دن آن پہنچا اور میں حیض سے تھی۔ میں نے اس کا شکوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا اپنا عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول ڈال، کنگھی کر لے اور حج کا احرام باندھ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور حج سے فارغ ہوئی۔ جب محسب کی دولت میں تو آپ نے عبد الرحمن میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجا۔ میں تنعیم تک گئی، وہاں سے اگلے عمرے کا بدل دوسرے عمرے کا احرام باندھا۔ ہشام نے کہا اور ان سب باتوں میں نہ قربانی لازم ہوا
اور نہ روزہ نہ زکوٰۃ۔ اللہ کا سورہ حج میں یہ فرمانا تم کو پیدا کیا پورا اور ادھوری بوٹی سے، ہم سے مسدن بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے عبداللہ بن ابی بکر سے، انہوں نے انیس بن مالک سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے عورت کو رحم پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ عرض کرتا ہے پروردگار آپ نطفہ پروردگار اب نطفہ پڑا اور پروردگار اب خون ہو گیا، پروردگار اب گوشت کا کچھ ہو گیا۔ پھر جب اللہ اپنی پیدائش کو پورا کرنا چاہتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے مرد ہے یا عورت، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں ہی میں یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ حیض والی عورت حج یا عمرے کا احرام باندھ سکتی ہے، بیان کر رہا ہوں۔ مجھ سے یحییٰ بن بکر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سور نے، انہوں نے عقیل بن خالد سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج الوداع میں مدینہ سے نکلے، ہم میں سے کسی نے تو عمرے کا احرام باندھا اور کسی نے حج کا۔ خیر جب ہم مکہ میں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور وہ قربانی ساتھ نہ لایا ہو تو عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور قربانی ساتھ لایا ہو وہ جب تک قربانی ذبح نہ کرے احرام نہ کھولے، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو وہ اپنا حج پورا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ کو حیض آ گیا اور عرفہ کے دن تک برابر حیض آتا رہا اور میں نے عمرے ہی کا احرام باندھا تھا۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو یہ حکم دیا کہ اپنا سر کھول ڈالو اور بالوں میں کنگھی کرو اور نیا احرام حج کا باندھ لو، عمرہ کا موقوف رکھو۔ میں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ اپنا حج پورا کر لیا۔ اس وقت آپ نے عبدالرحمن بن ابی بکر کو میرے ساتھ دیکھ کر یہ حکم دیا کہ تقیم سے میں اپنے عمرے کے بدلے دوسرے عمرے کا احرام باندھوں۔ حیض کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا بیان کر رہا ہوں۔ اور عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دبی کھینچی، اس میں روٹی جس پر زردی ہوتی تو حضرت عائشہ فرماتی جلدی نہ کرو جب تک کہ چونا کی حضرت
سفید نے دیکھی، یعنی حیض سے بالکل پاک نہ ہو جاؤ، اور زید بن ثابت کی بیٹی ام کلثوم کو یہ خبر پہنچی کہ بعض عورتیں آدھی رات کو چراغ منگوا کر دیکھتی ہیں کہ وہ پاک ہوں یا نہیں، تو انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عورتیں ایسا نہیں کرتی تھیں اور ان پر عیب رکھا جاتا۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ فاطمہ بنت ابی حیش کو استحاضہ ہوا کرتا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، پھر جب حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب حیض گزر جائے تو غسل کر اور نماز پڑھ۔ حیض والی عورت نماز کی قضا نہ پڑھے بیان کر رہا ہوں۔ اور جابر اور ابو سعید خدری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے کہا حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے، کہا ہم سے قتادہ نے، کہا مجھ سے معاذہ بنت عبداللہ نے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کیا جب کوئی عورت ہم میں حیض سے پاک ہو تو نماز کی قضا پڑھے؟ انہوں نے کہا کیا تو ہروری حارث ہے؟ ہم کو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض آتا، پھر آپ ہم کو نماز کی قضا پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے، یا معدہ نے یوں کہا ہم قضا نہیں پڑھتے تھے۔ حافیہ عورت کے ساتھ سونا جب وہ اپنے حیض کے کپڑے پہنے ہو بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے سعید بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان سخوی نے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ سے بیان کیا کہ ام المومنین ام سلمہ نے کہا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوئی میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھ کو حیض آ گیا، میں چپکے سے نکل بھاگی اور اپنے حیض کے کپڑے سنبھالے اور پہن لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تجھ کو نفاس حیض آ گیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے مجھ کو بلایا اور لوئی کے اندر کر لیا۔ زینب نے کہا اور بی بی ام سلمہ نے مجھ سے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ میں میرا بوسہ لیتے اور میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر جنابت کا غسل ایک ہی برتن سے کیا کرتے۔ حیض کے کپڑے الگ
رکھنا اور پاکی کے الگ بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے معزن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام دستوائی نے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے زینب سے جو ابو صالح کی بیٹی تھی، انہوں نے حضرت بی بی ام سلمہ سے، انہوں نے کہا میں ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوئی میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھ کو حیض آ گیا، میں نکل بھاگی اور اپنے حیض کے کپڑے سنبھالے۔ آپ نے فرمایا تجھ کو نفاس ہوا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے مجھ کو بلایا، میں لوئی میں آپ کے ساتھ لیٹی۔ حیض والی عورت کا دونوں عیدوں میں آنا اور مسلمانوں کی دعا جیسے استغفار وغیرہ میں شریک رہنا اور عیدگاہ سے الگ رہنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ ابو حاب نے خبر دی، انہوں نے ایوب سختیابی نے، انہوں نے حفصہ بن شیرین سے، انہوں نے کہا ہم کنواری جو ان عورتوں کو عید کے دنوں میں نکلنے سے منع کیا کرتے تھے، ایک بار ایسا ہوا ایک عورت آئی اور بنی حلف کے محل میں اتری، اس نے اپنی بہن ام عطیہ سے حدیث بیان کی، اس کے بہنوئی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے۔ وہ عورت کہتی تھی کہ 6 جہادوں میں میری بہن بھی آپ کے ساتھ تھی، تو ہم فوج میں کیا کرتے، زخمیوں کی مرہم پٹی اور بیماروں کی خبرگیری کیا کرتے۔ ایک بار میری بہن نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر ہم میں کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو اور وہ عید کے دن نہ نکلے تو کچھ برائی تو نہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی گنیا ساتھ والی اپنی چادر اس کو اڑا دے، اس کو چاہیے کہ ثواب کے کاموں میں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو۔ حفصہ نے کہا جب ام عطیہ آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کیا تم نے یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرا باپ آپ پر قربان۔ اور ام عطیہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یوں کہتی میرا باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے سنا، آپ فرماتے تھے کنواری جوان عورتیں اور پردے والیاں اور حیض والیاں یہ سب عید کے دن نکلیں اور ثواب کے کام اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اور حیض والی نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حیض والیاں بھی نکلیں؟ ام عطیہ نے کہا حیض والیاں اگر ایک ہی مہینے میں عورت کو 3 بار حیض آ جائے، اس کا بیان اور حیض اور عمل میں عورتوں کی بات سچ ماننے کا جہاں تک ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا
عورتوں کو درست نہیں اس کا چھپانا جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور قاضی شریعہ سے نقل کیا جاتا ہے، اگر عورت اپنے دیندار معتبر اندر والے شگون کی گواہی پیش کرے کہ اس کو ایک مہینے میں 3 بار حیض آیا تو اس کی بات سچ مان لیا جائے گی۔ اور عطا بن ابی رباح نے کہا، عادت سے پہلے جو اس کے حیض کے دن تھے وہی رہیں گے۔ ابراہیم نخعی کا بھی یہی قول ہے۔ اور عطا نے کہا، حیض کم سے کم 1 دن سے لے کر 15 دن تک ہوتا ہے۔ اور معتمر نے اپنے باپ سلیمان سے روایت کیا، میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا، اگر عورت پاک ہو نیک 5 روز بعد پھر خون دیکھے؟ انہوں نے کہا، عورتیں ان باتوں کو خوب جانتی ہیں۔ ہم سے احمد بن ابی رضا نے بیان کیا، کہا، ہم کو ابو عاصمہ نے خبر دی، انہوں نے کہا، میں نے ہشام بن عروہ سے سنا، انہوں نے کہا، مجھ کو میرے باپ نے خبر دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ فاطمہ ابو حبیش کی بیٹی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو استحاضہ رہتا ہے، میں پاک ہی نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، تو ایسا کر، اس بیماری سے پہلے جتنے دنوں تجھ کو حیض آیا کرتا تھا اتنے دنوں نماز چھوڑ دے، پھر غسل کر کے اور نماز پڑھتی رہ۔ حیض کے دنوں کے سوا اور دنوں میں خاکی زردی رنگ زرد رنگ کا کیا حکم ہے؟ بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا، ہم سے اسماعیل بن عالیہ نے، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے ام العطیہ سے، انہوں نے کہا، ہم خاکی اور زردی کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔